الیکشن کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ اب ہر آدمی پریشان ہے بھائی ووٹ کس کو دینا کس کو نہیں دینا، اور کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک گروپ یہ پارٹی کا، ایک گروپ یہ پارٹی کا، میں اس کو ووٹ دیتا ہوں، ان بولتا ہوں اس کو ووٹ دیتا ہوں۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ووٹ کا ہم صحیح استعمال کریں۔ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، یہ جمہوری ملک ہے، ہر 5 سال کے بعد یہاں انتخابات ہوتے ہیں، یہاں چیف منسٹر کا بھی انتخاب ہوتا ہے، وزیر اعظم کا بھی انتخاب ہوتا ہے، اور دوسرے جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ووٹ ایک ایسا زبردست ہتھیار ہمیں دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کیا ہے طاغوتی فرعونی لوگوں کو ہم تخت سے اتار سکتے ہیں۔ ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو متکبر، ظالم اور جابر حکمرانوں کو ان کو تخت سے اتار کر اچھے، سنجیدہ، ملنسار اور قوم کی خدمت کرنے والے لوگوں کو ہم آگے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ایسے موقع پر ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ان کو ووٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ خاندانوں کی بنیاد پر لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مفاد کے پیش نظر محض پیسوں کے خاطر لوگ کیا ہے ووٹ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، رشوت ہے، رشوت، اور یہ چیز حرام ہے، پیسہ لینا حرام ہے۔ جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی امیدوار سے پیسے لے کے ووٹ دینا بھی حرام۔ کیا ہو گیا ہے ہماری امت کو؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہم ایسے حالات میں متحد نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے حالات میں ہوں گے متفق؟ مسلمانوں کو سب ہستی سے میٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو کے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں ووٹ کا ہم صحیح انتخاب کریں۔ دیکھو، غور کرو، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہم لوگوں میں پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کون حکمران، اس کے اندر کیا اہلیت ہے، کیا قابلیت ہے، کیا صلاحیت ہے، غور تو کرو میرے بھائی، غور تو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو میعاد عطا فرمائی، اگر کسی حکمران کو وہ اپنی میعاد میں اور اپنی دور حکومت میں وہ لوگوں کے ساتھ اچھا انصاف کیا کہ نہیں کیا، اور لوگوں میں چھل پھر کے کام کیا کہ نہیں کیا، اور جو وعدے کیا وہ وعدوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا، ہر آدمی غور تو کرے۔ اور اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے، وہ الیکشن میں جو حالات ایک دم بدل گئے، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدوں پہ عمل آوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، جیتنے کے بعد آدمی اس پر بھی غور و خوض کرے۔ انتخابات میں جو آدمی، جو بھی امیدوار ہوتا ہے، وہ پورے اعتبار سے صحیح نہیں رہتا، یہ بات تو پکی ہے۔ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، سب اچھے سنجیدہ نہیں ہوتے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون اچھا ہے، وہ دونوں تینوں میں سے کون اچھا ہے، کون بہتر ہے، اس کو دیکھ کے ہم ووٹ کا انتخاب کریں۔ ووٹ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ووٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ووٹ کی 4 حیثیتیں ہیں، غور سے سنیے۔ پہلی حیثیت شہادت کی ہے، ووٹ کی۔ ہم جس امیدوار کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں تو گویا شہادت دے رہے ہیں کہ یہ آدمی، اس کے اندر لیاقت ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، استعداد ہے، یہ قوم میں رہ کے کام کرے گا۔ آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو انصاف کے ساتھ کام کرو اور سچی گواہی دو۔ اللہ کے واسطے سچی گواہی دینا چاہیے۔ جس امیدوار کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ کے ذریعے سے آپ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ میرے حق میں یہ آدمی بہتر ہے، یہ حکومت چلانے کا لائق ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے۔ آپ کیا ہے؟ شہادت دے رہے ہیں۔ اگر شہادت صحیح نہیں ہوگی تو ہم کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ تو پہلی حیثیت ووٹ کی کیا ہے؟ شہادت کی ہے۔ کسی مفاد کے پیش نظر، ذاتی تعلقات اور خاندانوں کے پیش نظر اگر آدمی ووٹ دے گا تو آپ عند اللہ مجرم ہوں گے، عند اللہ۔
دوسری حیثیت کیا ہے ووٹ کی؟ یہ سفارش اور شفاعت ہے. اس امیدوار کو آپ ووٹ دے رہے ہیں تو آپ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی قابل ہے. اور قرآن مجید میں کیا بات ارشاد فرمائی گئی؟ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها. جو آدمی اچھی چیزوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا تو اس کا حصہ بھی اس کو ملے گا، اور جو بری چیزوں کی سفارش کرے گا اس کے بعد اس کا برائی کا حصہ بھی اس کو ملے گا. اب کوئی آدمی ووٹ دے رہا ہے تو گویا وہ ایک سفارش کر رہا ہے کہ ان آدمی بہتر ہے. اب ان جیت گیا، جیتنے کے بعد ان وعدوں کو پورا نہیں کر رہا، قوم کی خدمت نہیں کر رہا، اور کیا ہے ناجائز کام کر رہا ہے، تو سارا وبال ووٹ دینے والے کو بھی ملے گا. غلط سفارش کیے ہیں تم. ہاں اگر کوئی آدمی سفارش کیا، کرنے کے بعد وہ امیدوار جیت گیا، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، لوگوں میں چل پھر کے مسائل معلوم کر رہا ہے، مسائل کو حل کر رہا ہے، تو اس کے وہ نیکی کا حصہ بھی آپ کو ملے گا. تیسری حیثیت جو ہے وکالت کی ہے. آپ ووٹ کے ذریعے سے جس امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو وکیل بنا رہے ہیں کہ ان آدمی بہتر ہے، میرے نزدیک قابل ہے، صلاحیت مند ہے، اس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں. اور جس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں وہ آدمی کیسا ہونا؟ معاملہ فہمی کی صلاحیت رکھنا اور انتظام و انصرام کی صلاحیت اس کے پاس رہنا. ایسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے. ہر 5 سال میں نئے نئے لوگ آ جاتے سامنے، کام سے واقف نہیں ہوتے، معاملہ فہمی کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن پیسہ ہوتا ہے اور ٹھہر جاتے ہیں، ٹکٹ مل جاتا ہے اور آ کے ٹھہر کے ووٹوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا آدمی آ جاتا ہے. میرے بھائی ایسے حالات میں آدمی سوچ سمجھ کے ووٹ کا صحیح استعمال کرے. تیسری حیثیت وکالت. چوتھی حیثیت کیا ہے؟ تعاون کی. آپ مدد کر رہے ہیں، ووٹ دے کے آپ اس کا تعاون کر رہے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں تعاون کرو، اور برائی اور گناہ والے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. آپ کے ووٹ کے ذریعے سے کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، وعدوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، لوگوں کی صحیح خدمت نہیں کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ بھی فرمائیں گے. میرے بھائی تھوڑے پیسوں میں ہم لوگ بک جا رہے ہیں. جس کو معاملہ فہمی کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، دور اندیش بھی نہیں ہوتا ہے، اور کیا ہے مسائل کو حل کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، انتظام و انصرام کی صلاحیت بھی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ کیا ہے ایسے آدمی کو دے کے اس کو جتاتے ہیں اور 5 سال پریشان رہتے ہیں. ارے میں اس کو جتایا لیکن کر رہا کچھ نہیں. کیسے کیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے آدمی جیت کے آ گئے، کون کیا کرے کام بتائیے. ارے میرے بھائی معمولی چیز ہم ترکاری خریدنے جاتے ہیں تو 10 وقت دیکھتے ہیں. بھنڈی لینا چاہ رہے ہیں مارکیٹ کو جا کے، وہ بھنڈی کی جو دم ہوتی ہے نا اس کو پہلے توڑتے، ان سے اچھی ہے کہ نہیں ہے، 10 وقت دیکھتے بھنڈی کو. اور ٹماٹر کو 10 وقت دیکھ کے 10 روپے کی چیز 20 روپے کی چیز کو ہم 10 بار دیکھ کے اس کو خریدتے ہیں. یہاں 5 سال میں ایک مرتبہ انتخابات کا مسئلہ آ رہا ہے اور ہم تین مفاد کے پیش نظر کسی غیر اہل کو ووٹ دیتے. اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہم سوچیں سمجھیں، لوگوں کی باتوں میں مت آئیں. آج مجھے کہنے دیجیے ایک بات ذہن میں میری آ رہی ہے. اس سلسلے میں بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں بھائی کس کو دینا ووٹ. ایسے موقع پر اہل علم جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، جو دور اندیش ہوتے ہیں، ایسے علماء لوگوں کو سمجھائیں اور بولیں کہ ووٹوں کو خراب مت کریں، ووٹوں کو تقسیم مت کریں. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آ جائے اور ہم سب متحد ہو کے اگر ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے میرے بھائی، یہ طاغوتی فرعونی جو لوگ ہیں، جو تختوں پہ اس وقت حکمراں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے خاک میں مل جائیں گے. اور ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے سے ان کو کیا ہے نکال اتار سکتے ہیں، لیکن ہمارا ووٹ صحیح جگہ نہیں پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے دوسرے آدمی قابض ہو رہے ہیں. اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے
اور ایک متحد ہو کے ہم ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔